پاکستان جس طرح کے حالات چل رہے ہیں بہت جلد کہنا پڑے گا خدا حافظ پاکستان. جی ہاں، سنا تھا ہم نے کہ اگر آپ روز ایک سیب کھاتے ہیں تو آپ ڈاکٹر کے پاس جانے سے بچ جائیں گے. پھر سیب یعنی پھل اور سبزیاں مہنگی ہوئی تو ہم نے سوچا چلو خیر ہے، کبھی کبھی بیمار ہوں گے تو ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں گے، دوائی لے لیں گے. پھر دوائیاں مہنگی ہوئی تو سوچا دوائیاں کم کھائیں گے. لیکن اب جو صورتحال ہے یعنی دوائیاں ہو رہی ہیں 70% مہنگی. جان بچانے والی ادویات کی قیمتوں میں 2 4 10 20 نہیں 70% اضافہ کر دیا گیا ہے. یعنی جب تک آپ پیسے اکٹھے کریں گے مریض کو بچانے کے لیے دوائی خریدیں گے تب تک مریض اڑن کبوتر پجن فلائی ہو چکا ہوگا، خدا نخواستہ. یہ حکومت کا پلان ہے اور اگر کوئی مریض کو بچا سکتا ہے تو وہ ہے صرف اللہ بس. جی اس کی وجوہات کیا ہے؟ بہت ساری وجوہات میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے روپے کی بے قدری. اسے بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اکانومی بہتر کرنے سے، اس کے علاوہ نیتیں بہتر کرنے سے. نیت بہتر ہوگی تو اکانومی اور باقی ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. لیکن اسحاق ڈار جس کے دبئی میں بڑے بڑے پلازے ہیں اور اتنے بڑے بڑے کاروبار ہیں، انہیں کیا فرق پڑتا ہے کہ 70% اگر دوائیوں کی قیمتوں میں اضافہ بھی ہو جاتا ہے؟ انہوں نے کون سے جیب سے خریدنی ہے. جی ہاں، وہ لمحہ جس کا انتظار تھا وہ آ گیا ہے. پتہ نہیں آپ لوگ کیا سوچ رہے ہوں گے لیکن میں مذاکرات کی بات کر رہی ہوں پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کے. اور پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی بالآخر ٹیبل ٹاک کے لیے راضی ہو گئے ہیں. اب تک 2 جو ہے راؤنڈ وہ ہو چکے ہیں مذاکرات کے اور امید کی جا رہی ہے آنے والے ٹیوزڈے کو یعنی منگل کو صبح 10-11 بجے تیسرا اور فائنل راؤنڈ ہوگا. اس میں پی ڈی ایم کی بات کی جائے تو وزیر اعظم شہباز شریف نے 2 ٹوک اور واضح کہا ہے جب تک ایک چیف جسٹس صاحب عمر عطا بندیال صاحب رہیں گے تب تک ہم عام انتخابات نہیں کروائیں گے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جب تک آئی ایم ایف کی ڈیل نہیں ہو جاتی ہم تب تک نہیں کروائیں گے. اسحاق ڈار نے مذاکرات کے دوران جو اپنا پوائنٹ آف ویو دیا انہوں نے یہ دیا کہ جب تک بجٹ نہیں آ رہا تھا کیونکہ نگران حکومت بجٹ نہیں دے سکتی، آئی ایم ایف سے ڈیل نہیں کر سکتی، تو بجٹ کے بعد جو ہے وہ ہم انتخابات کی تاریخ دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ پی ٹی آئی نے بھی اپنی شرائط کو سامنے رکھ دیا ہے. انہوں نے کہا ہے جب تک باقی اسمبلیوں کو نہیں توڑا جاتا الیکشن کی تاریخ کی بات نہیں کی جاتی. سب سے پہلے باقی اسمبلیاں توڑیں، استعفے دیں اور پھر اس کے بعد الیکشن کی بات کریں گے. سراج الحق صاحب کی بات کی جائے تو انہوں نے بڑی عید کے بعد الیکشن کی تاریخ کا کہا ہے. انہوں نے کہا کہ بڑی عید بھی گزر جائے گی خیر خیریت سے اور اس کے بعد حج سے بھی لوگ واپس آ جائیں گے کیونکہ پاکستان میں بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ حج کے لیے جاتے ہیں اور جو حج پر جائیں گے وہ ووٹ کیسے کاسٹ کریں گے. مزیدار خبر یہ ہے کہ مذاکرات کا دور ہے. پرویز الہی کے گھر پہ چھاپا مارا ہے حکومت نے اور صرف پرویز الہی کے گھر پہ چھاپا نہیں مارا، چودھری شجاعت کے گھر پہ چھاپا مارا ہے، توڑ پھوڑ کی ہے اور چودھری شجاعت کے ایک بیٹے کو زخمی بھی کیا گیا ہے. جناب چودھری شجاعت کافی پریشان ہے کہ ہم حکومت میں ہیں اور ہمارے گھر پہ چھاپا مارا جا رہا ہے. اور اس کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب یعنی نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے لا علمی کا اظہار کر دیا، وزیر داخلہ نے لا علمی کا اظہار کر دیا. سوچنے کی بات ہے کہ تیسرا کون ہے جو پولیس کو آرڈر کر رہا ہے اور پھر اس کیس میں آرڈر کر رہا ہے جس میں چودھری پرویز الہی آلریڈی ضمانت پر موجود ہے. یعنی اس کیس میں ضمانت ہو چکی ہے اور اس کے باوجود گھر پہ چھاپا مارا جا رہا ہے اور توڑ پھوڑ کی جا رہی ہے اور ملازمین کو جو ہے وہ اٹھا کے لے گئے ہیں 25 کے قریب اور گھر کی خواتین کو بھی ہراساں کیا گیا اور پھر بختر بند گاڑی سے گھر کا گیٹ بھی توڑا گیا ہے. چلے پرویز الہی کے گھر پہ چھاپا تو سمجھ میں آتا ہے لیکن چودھری شجاعت کے گھر پہ چھاپا یہ لمحہ فکریہ چودھری شجاعت کے لیے انہیں سوچنے کی دوبارہ ضرورت ہے کہ گڑبڑ کہاں اور کیا ہو رہی ہے. اور سجیشنز کی بات کی جائے ہم امید کرتے ہیں اپنے سیاستدانوں سے کہ مذاکرات کو حتمی نتائج تک لے کے جائیں گے، ایک حتمی تاریخ تک پہنچے گی کیونکہ نوجوان نسل کو گالم گلوچ، تبدیلی اور گلیوں میں گھسیٹوں والے نعرے اب نہیں چاہیے. انہیں ملک کی ترقی کے لیے ایک روڈ میپ چاہیے، ایک پلان چاہیے کیونکہ اب لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے کہ یہ سب نورا کشتی ہے اور لوگ اب اس نورا کشتی کے نعروں میں نہیں آئیں گے.